السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دانشمندی اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کرو، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے، خوب جانتا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ بے شک سچے مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے مومن ہیں۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں، جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ان گنت درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کا درس دیا۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع حدیث جبرائیل، گزشتہ سے پیوستہ۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے حدیث جبرائیل کے اوپر بات کی، آج اس کو انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ جس طرح جو لوگ پچھلے سبق میں موجود تھے ان کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی تمہیدی بات ہوئی، اس تمہیدی بات کے علاوہ رب زدنی علما کے اوپر بھی کافی لمبی چوڑی بات ہوئی، تو اس تمہیدی کلمات کو دہرایا نہیں جائے گا۔ وقت کے پیش نظر جو لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہیں وہ پچھلی ریکارڈنگ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا، اسی سوال کو بھی سبق کے آخر کے اوپر ٹائم بچا تو اس کو زیر بحث لائیں گے، دوسری صورت میں اس کو پھر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جی، حدیث جبرائیل جس طرح ہم نے پڑھا اسی کو لے کے شروع سے ہم چلتے ہیں۔ ان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمارے اوپر نمودار ہوا، اس آدمی کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور اس کے بال انتہائی کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر،
اس شخص کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا انداز یا ایسا اثر نظر نہیں آتا تھا جس سے پتہ چلتا کہ یہ شخص مسافر ہے. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کہ اس شخص کو جانتا ہوتا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ چلتا 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 جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا. عمومی طور کے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی مجلس کا یہ نہیں ہوتا کہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، بعد میں کوئی آئے اور آ کے چلتا 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 جا کے ایڈریسر کے پاس بیٹھ جائے، یعنی جو مجلس کو ایڈریس کرنے والا ہو اس کے پاس بیٹھ جائے. لیکن چونکہ ایک خاص مقصد کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے یہ انداز اپنایا، اور یہ انداز اپنانے سے بھی ان کی ایک اجنبیت اور نکھر کر سامنے آئی کہ یہ کوئی اجنبی ہے، اور جس اجنبیت کی وجہ سے ہی یہ حیرانی اور زیادہ نمودار ہوئی صحابہ کے اوپر کہ اتنے سفید کپڑے، اتنے کالے بال، کسی قسم کا مسافر ہونے کا لگتا ہی نہیں، اور ہے پھر بھی اجنبی، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا. فاسندا رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ اس نے اپنے زانوؤں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں کے ساتھ ملا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو تھائیوں پر رکھ دیا. اچھا، اب اس کے نا دو ہیں مطلب، ایک ہے کہ اپنی ہی تھائی پر رکھا، ایک دوسرا یہ ہے جس سے سوال کرنا ہے اس کی تھائی کے اوپر رکھ دیا. عمومی طور کے اوپر یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اگر سیکھنے والا شاگرد جو ہے وہ کسی استاد کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے، تو نہ وہ استاد کے سامنے جو ہے وہ اتنا قریب ہو کے بیٹھ سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ ہی استاد کی باڈی کو ٹچ کر دے. یہ بھی ایک اجنبیت کو ظاہر کرنے والی چیز تھی. یا دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے ہی زانوں کے اوپر، اپنی ہی تھائیوں کے اوپر رکھے. اس انداز میں بیٹھنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وقال، اور کہا، یعنی اب سوال کرنا شروع کرنے لگا ہے وہ شخص. وقال، اور کہا، یا محمد اخبرنی عن السلام عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. پھر جواب آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. قالا، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الاسلام، اسلام، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک چیز یہ بتائی. دوسری چیز، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کر. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کر. وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھ. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو بیت اللہ کا حج کر. یعنی یہ 5 چیزیں ارشاد فرمائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے. یہ 5 عملی چیزیں ہیں، یہ 5 عملی چیزیں ہیں. پھر دوبارہ سے سن لیں، یہ 5 عملی چیزیں ہیں جن 5 چیزوں کا جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کون کون سی؟ شہادتین، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا، رمضان کے روزوں کا رکھنا، اور اسی طرح حج بیت اللہ کو ادا کرنا اگر استطاعت ہو. تو یعنی یہ 5 چیزیں. اب جو ان 5 چیزوں پہ عمل کرتا ہے وہ ہوتا کیا ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں جی اس جواب کے بعد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد کیا ہوا. قال صدقتا،
آپ نے سچ کہا، یعنی اس شخص نے تصدیق کر دی کہ ٹھیک ہے آپ نے سچ کہا۔ اب عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سوال پوچھنے والا ہوتا ہے نا، جس سے سوال پوچھتا ہے اس سے جواب تو لے لیتا ہے، ہاں تصدیق نہیں کر سکتا کہ واقعی آپ نے صحیح جواب دیا یا غلط جواب دیا ہے، وہ دعا دے کے چلا جاتا ہے جزاک اللہ خیر کہہ کے، لیکن اگر تو اس کو پہلے سے اس کا جواب پتا ہو تو وہ تصدیق کر سکتا ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے بولا نا قال صدقتا، کہ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیسا شخص ہے کچھ سوال بھی خود کرتا ہے، اجنبی بھی ہے، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے کہ جی جواب ٹھیک ہے۔ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، یعنی کہ ہمیں اس نے تعجب میں ڈال دیا، حیران کر دیا کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ قَالَ، پھر سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، اب ایمان کے بارے میں بتائیے کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، قَالَ، فرمایا، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کی کتاب، اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کے ساتھ، وَتُؤْمِنَ، اور تو ایمان لائے بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کیا فرمائی؟ ایمان کی تعریف فرمائی کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لے کے آئے، اور اسی طرح تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے کے آئے۔ پھر وہ جو شخص آیا تھا، شخص نے پھر دوبارہ سے کیا بولا؟ قالا، کیا کہنے لگا؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ یعنی اس شخص نے پھر جواب میں بولا جی آپ نے سچ کہا ہے۔ اب ادھر رکیے، ایک چیز سمجھیے، اوپر دیکھیں پہلا سوال جو کیا تھا وہ کیا تھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی تھیں جو کہ عملی تھیں، جو کہ عملی تھیں، اور ان 5 چیزوں کے متعلق جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ شہادتین، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، تو یہ اسلام ہے۔ تو جو اس اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوگا وہ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا، وہ مسلم ہوگا، وہ اسلام والا ہوگا۔ دوسرا سوال اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کا بتا دیجئے۔ تو اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 5 6 چیزیں ارشاد فرمائی، اور یہ عقیدے کی تھیں، اور یہ کس کی تھیں؟ باطنی تھیں، یہ ظاہری نہیں تھیں۔ اوپر والی 5 چیزیں عملاً تھیں، ظاہری تھیں، لیکن یہ والی 6 چیزیں اندر عقیدے کی ہیں، یہ چھپی ہوئی ہیں، یہ باطنی ہیں، یہ نظر نہیں آتی۔ کوئی نظر نہیں آتا کسی کا کہ اس کے نے اللہ پہ کتنا ایمان لے کے آیا ہے، فرشتوں پہ کتنا ایمان لے کے آیا ہے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پہ کتنا ایمان لے کے آیا ہے، یا آخرت کے اوپر کتنا ایمان رکھتا ہے، یا تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر کتنا ایمان رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں، اوپر والی چیزیں نظر آنے والی ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گواہی دیتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ گواہی دیتا ہے اس انداز میں کہ نماز کو قائم کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، زکوٰۃ وہ لوگوں کو ہی ادا کرتا ہے، روزہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، حج کرنے جاتا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے فلاں تاریخ کو اس کی فلائٹ ہے، یہ اڑے گا، جا کے حج کر کے آئے گا، اور فلاں تاریخ کو واپس اس کی فلائٹ آنی ہے، لوگوں کو پتا ہے، نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ یہ ہے مسلمان، اور مسلمان کی تعریف ہے کہ جو شہادتین دے اور ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو، اس کو ہم مسلمان کہیں گے۔ ہاں، مومن کون ہے وہ خود اس کو پتا ہوگا کہ آخر وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ایک جنازہ کی دعا کے اندر دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں عام زندگی میں بھی اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ زندہ رکھی تو اسلام پہ رکھی، ماری تو ایمان پہ ماری۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح طور کے اوپر یہ ہے کہ اسلام تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرا ہے، یہ مسلمان تھا، اب وہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، لیکن ایمان اس کے اندر ہے، ایمان کسی کو نظر نہیں آنا، وہ صرف اسے پتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو اسی لیے ایمان کا جو ہے وہ دل سے پوشیدہ سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ زندہ رکھی، اسلام پہ رکھی، ماری تو ایمان کی حالت میں ماری۔ دوسرے سوال کے بعد بھی اس شخص نے بولا جی کالا صدقتا، سچ کہا آپ نے۔ پھر تیسرا سوال کرنے لگا۔ تیسرا سوال اس شخص نے کیا جی، رجل نے کالا سوال کیا، کہا فَأَحْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کالا فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی زبردست ایمان کی تعریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کا لیول اتنا ہونا چاہیے تمہارا کہ اس لیول کے اوپر ایسی عبادت کرو کہ تمہارے ذہن میں ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِلَّمْ تَكُنْ، پس اگر ایسا نہ کر سکو، تراہو کہ اس کو دیکھ لو، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ یراک، تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں اگر انداز اپنا سکتے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر اتنا تو ہے ہی ہے کہ یہ انداز تو اپناؤ ہی اپناؤ عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی زبردست جو ہے وہ احسان کی تعریف ہے کہ احسان اس چیز کا نام ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہے ہی ہے نا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے کہ کون ہے ایسا جو اس طرح سے عبادت کرتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اتنا ہی سوچتا ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کون ہے؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جانچ سکتا ہے۔ اب پہلے 3 سوالوں کی بات کریں تو پہلے سوال میں کیا تھا؟ اسلام تھا جی، ظاہری اعمال کی بات ہو رہی تھی۔ دوسرے میں تھا ایمان تھا، ہمارے باطنی عقائد کی بات ہو رہی تھی۔ اب تیسرے میں کیا ہے؟ روحانی انداز۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت، یعنی مسلمان کے بعد مومن، اب مومن کے بعد ولی بننے جا رہا ہے۔ ولی کیسے بنے گا؟ اندر روحانیت اس میں کتنی ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ روحانی اس کا لیول کیا ہے؟ اب یہ بھی روحانی لیول ہر کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کسی کے سامنے آنے والی چیز نہیں ہے، آپ کی اپنی چیز ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ روحانی طور پر کیا ہیں، کیا آپ کی عبادات ایسی ہیں کہ عبادات میں آپ یہ گمان کر سکو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم آپ کی عبادات ایسی ہیں کہ آپ کو یہ انداز، یہ فکر ہو کہ آپ اللہ کی نظر میں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلا سوال پھر کیا اس شخص نے، کالا سوال کیا اور کہا فاخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں، مجھے خبر دیجیے قیامت کے بارے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے جی۔ کالا فرمایا، عقیدہ بھی بیان ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، ہاں جو سوال کر رہا ہے نا، جو سوال، ہاں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے قیامت کے بارے میں؟ کہ جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ نہیں میں جانتا، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے۔ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ جتنا جانتے ہیں نا میں اس سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے۔ پتا ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جو ہے وہ کیا کہہ دیتے، اوپر والے سوالوں کی طرح جواب دے دیتے نا، واضح واضح یہ چیز ہے،
لیکن ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ میں زیادہ نہیں جانتا. تو ادھر جب سوال کا جواب ہی نہیں دیا تو اب پھر تصدیق کیا ہونی تھی؟ پچھلے تینوں سوالوں میں تصدیق ہوتی رہی، ادھر تصدیق نہیں ہوئی. اچھا پھر ایک اور سوال کر دیا انہوں نے کہا جی اچھا نہیں پتا تو پھر ایک کام کریں، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، مجھے اس کی علامات کا تو بتا دیں نا، مجھے پھر قیامت کی علامات کا تو بتا دیں، یہ تو آپ بتا ہی سکتے ہیں. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور علامات کا بتایا. ان تلد الامۃ ربتہا، ڈرنے والی چیز ہے. ایسا ہے کہ کوئی ماں اپنے آقا کو جنے، نشانی بتائی قیامت کی. وہ وقت ہوگا کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی. اس کا انداز آج کے معاشرے میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تسی دکیا نوسی ہو، تسی پرانے ہو، تانوں کی پتا ہوئے. یا آرڈر لگانا شروع کر دیتے ہیں. آقا کیا کرتا ہے؟ آقا کا کام آرڈر لگانا ہی ہوتا ہے نا. ربتہا، اس کا آقا، یعنی آرڈر بھی لگا. یہ اس کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ ماں جس کو جنے گی وہ اس کا آقا بن کے بیٹھ جائے گا. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، یعنی ننگے بکریاں چڑھانے والے ان کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے میں مقابلہ بازی کریں گے بڑی بڑی عمارات، اونچی اونچی عمارات بنانے میں. یعنی یہ دو نشانیاں فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں کہ ایک ایسا کہ آقا جو ہے وہ خود جنے گی ماں، کوئی بھی عورت آقا اپنا خود جنے گی. دوسرا یہ کہ جو ننگے ہوں گے، جو چرواہے ہوں گے، جو بکریاں چارنے والے ہوں گے، وہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں اتنے آگے ہوں گے کہ کون اونچی اونچی عمارات بناتا ہے. تو ابھی دیکھ لیں جتنی جتنی عمارات ہوتی ہیں، کوئی بھی وڈیرا ہوتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، ہر ایونٹ پہ یا کچھ بھی ووٹ بھی لینے جانے ہیں تو کدھر جانا جی، او اسی پنڈ جڑ ہیں اپنے، او پیچھے پنڈ چلے ہیں وہ والے اس انداز کے. اور مقابلے بازیاں کیا ہو رہی ہیں، سینٹورس بن رہے ہیں، امپوریم مال بن رہے ہیں. یہ نزدیکی مثال، دنیا میں گھوم کے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. کچھ نے اس کے اوپر عربوں کو بھی بولا کہ عرب کس طرح جو ہے وہ بے حال تھے، اب جو ہیں اتنے وافر ان کے پاس وسائل ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا جی، اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، قالا، فرمایا، ثم انطلق فلبثت ملیا، انہوں نے کہا جی پھر وہ آدمی چلا گیا اور پھر کچھ دیر خاموشی رہی. ثم پھر قال لی، میرے لیے کہا گیا. کہا کس نے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو سوال کر رہا تھا، یہ جو سائل تھا، یہ کون تھا؟ اتدری، کیا تم جانتے ہو، من السائل، کون تھا سوال کرنے والا؟ قلت، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں. یعنی اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا کہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا. قالا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم، تاکہ وہ تمہیں سکھا سکیں، یعلمکم، وہ سکھا سکے تمہیں کیا چیز؟ دینکم، تمہارا دین. یعنی یہ اس حدیث میں سارے کا سارا دین آ گیا
کہ یہ سارا دین سیدنا جبرائیل علیہ السلام سکھا گئے، اس میں تمہیدی کلمات کے اندر بتایا تھا، آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ ساری چیزیں نکلوا کے ان ساری چیزوں کو دین کا حصہ بنا دیا، کیونکہ دین کا حصہ صرف وہی دین ہے کہ جو وحی ہے، وحی ہے، وحی ہے، اور وحی ہم تک کون پہنچاتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے رہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کون لے کے آتے رہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ ہی گئے تھے تو کیا وہ خود ہمیں نہیں بتا سکتے تھے؟ نہیں، بتا بھی دیتے تو وہ دین نہیں بننا تھا۔ دین تب بننا تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونا تھا، تو وہ ادا ہو گیا اور اس طرح دین بن گیا۔ یہ اس کا ہم جلدی سے ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہ تھا۔ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانوں پر رکھے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ تو اس کی علامات بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج چرواہے بلند مارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جی ہم نے جلدی اس کا ترجمہ پڑھ لیا، پہلے ہم تفصیل سے اس کو دیکھ چکے ہیں۔ بہت سارے اسباق اس حدیث سے، حدیث جبرائیل سے اخذ کیے ہیں، کیونکہ اس میں پورے کا پورا دین آ گیا، تقریباً زیادہ تر چیزیں جو ہے اس میں کور ہو گئیں۔ تو اس کا خلاصہ اور اسباق، بہت سے اسباق جو ہیں علماء نے نکالے ہیں، ان میں سے چند ہم نے آپ لوگوں کے لیے بھی نکالے ہیں، ان کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جی اسلام کے ارکان واضح ہو گئے اس میں۔ نمبر 2، ایمان کے اصولوں کی تفصیل، وہ بھی واضح ہوگی۔ احسان کیا ہے، اس کی حقیقت بھی واضح ہوگی۔ دین کی جامع تقسیم جو ہے 3 درجات دین کے، اسلام، ایمان اور احسان، یہ بھی واضح ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی علم کا عملی نمونہ کے سوال و جواب کا انداز کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوالات کر کے امت کو سکھا دیا کہ کس طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی عبادات کا بھی جو ہے ہمیں ادھر پتہ چل چکا کہ اسلام ایک ظاہری اعمال ہیں اور ایمان جو ہے وہ باطنی عقائد ہیں، اور اسی طرح احسان جو ہے وہ روحانی درجات ہے۔ تقدیر پر ایمان، اس کے اچھے اور برے ہونے کا، اس میں قیامت کی علامات ہیں کہ 2 علامات 2 بتائیں جی، لونڈیوں کا آقا کو جنم دینا، اور اسی طرح ننگے پاؤں چرواہوں کا اونچی اونچی عمارات بنانا۔ دین سیکھنے کے لیے سوال کرنا سنت ہے، یہ بھی سنت ادھر سے ثابت ہوگی۔ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا ممکن ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ پھر اسی طرح علماء اہل الحق کے نزدیک حدیث جبرائیل دین کا خلاصہ ہے، یعنی دین اس میں سمٹا ہوا ہے، خلاصہ ہے دین کا حدیث جبرائیل۔ ہر ایک کو آنی چاہیے، ہر ایک کو اس کو یاد کرنا چاہیے۔ دین صرف عقیدہ نہیں بلکہ عمل، اخلاق اور نیت بھی ہے۔ دین کی تعلیم کے لیے ادب اور تمیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں وہ جو شخص آیا نا، شخص ایسے ہی آ جاتا، گندا مندہ سا لباس پہن کے بھی آ جاتا، تب بھی ہو جانا تھا، نارمل سا لباس پہن کے بھی آ جاتا تب بھی ہو جانا تھا۔ نہیں، یہ سبق سکھایا گیا اس میں کہ آپ جب دین سیکھنے کے لیے جاؤ، اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنا ہو،
اپنے آپ کو خوب سنوارا ہو. یہ نہیں کہ شادی میں جانا ہے، آفس میں جانا ہے، کسی اور جگہ پہ جانا ہے، خوب سنور کے جاؤ اور ایک کیجول سے انداز میں اٹھو اور مسجد میں چلے جاؤ، درس میں چلے جاؤ، کسی میں نہیں. دین سیکھنے کے لیے جانا ہے، دین کی تعلیمات لینے کے لیے جانا ہے، تو اس کے ادب اور تمیز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اچھا لباس پہن کے جائیں، اس میں تیار ہو کے جائیں، پھر اس میں بیٹھنے کا انداز اپنا دو زانو ہو کے بیٹھیں سیکھنے کے انداز میں. ہاں جو بیمار ہیں کسی بیماری کی وجہ سے ایسے نہیں بیٹھ سکتے، وہ ہاں ایک انداز میں جم کے بیٹھنا. پھر جب سوالات و جوابات ہو رہے ہیں یا دین سیکھا جا رہا ہے، شور نہیں کرنا، چپ بیٹھنا ہے. آگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وحی سے ہوتا ہے. اس حدیث میں کیسے پتا چلا کہ وحی کے بغیر نہیں ہوتا؟ کیونکہ قیامت کے سوال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کیا دیا تھا کہ ابھی تک تو میرے پاس وحی آئی نہیں، ہو سکتا ہے آج وہ لے کے آئے ہو تو وحی بتا دیتے. اس لیے واضح کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ نہیں جانتا. اور اسی طرح بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وحی سے ہی بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے دین سکھانے آئے تھے. اگلا ہے جی ایمان کی قبولیت کا دارومدار ایمان اور اخلاص پر ہے. اعمال جتنے بھی نظر آتے ہیں نا، ایمان اور اخلاص پر ان کا دارومدار ہے. پھر ہے جی اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے. احسان کے مفہوم کے اندر ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ہم اللہ کو نہیں نہ دیکھ سکتے تو اللہ تو ہمیں دیکھتا ہی دیکھتا ہے. اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھتا ہے. پھر ہے صحابہ کا ادب اور انکساری سے سیکھنا. ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلا نا کہ دیکھیں جب سوال و جواب ہو رہا تھا درمیان میں کسی صحابی نے نہیں بولا. ہمارے ادھر دیکھ لیں، ایک مجلس لگتی ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، کوئی اٹھ کے سوال کرتا ہے، ابھی عالم نے بولا نہیں ہوتا، درمیان میں سے مقتدیوں میں سے یا بیٹھے ہوں میں سے دو چار جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. یار تو اس سے سوال کیا ہی نہیں گیا. سوال کیا گیا ہے امام سے، عالم سے، جو ڈریسر ہے اس سے کیا گیا، اس کو جواب دینے دو. تو یہ بھی جو ہے ایک ادب سیکھنے والی چیز ہے. اسی طرح اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ تقدیر پر ایمان لانا توکل اور صبر کو سکھاتا ہے. اسی طرح علم، عمل اور خشیت کا بھی جو ہے وہ سارا مجموعہ دین اسلام کا مجموعہ. اس سے ہمیں پتا چلا ایمان دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور عمل سے مکمل ہوتا ہے. یہ 20 نکات ہم نے نکالے، بہت سارے اس میں سے علماء نے نکالے ہوئے ہیں. لاسٹ سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا 40 سے اوپر ہیں، لیکن کچھ 20 ہم نے آپ لوگوں کے لیے نکالے کیونکہ مختصر ہوں اور اس سے ہمیں سیکھنے کو چیزیں بھی مل جائیں. الحمدللہ جی ختم ہوگی ہماری لمبی حدیث تھی. ایک اور حدیث کا بھی کہا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اسباق میں اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. تو وہ سوال کے لیے ٹائم تو نہیں بچا، میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں. جس سوال کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ سوال بیسیکلی یہی تھا، پچھلی کلاس کے آخر میں سوال ہوا تھا جی اس کی ایک تو ریکارڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ریکارڈنگ ہو تو فائدہ ہو، ویسے فائدہ نہیں ہے. تو جی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ لوگ گروپ میں ایکٹیو رہ کے اس کی ریکارڈنگ کو حاصل کر سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جا کے، اور اس سے بھی آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن والا آن کر لیجئے گا. جب بھی اپلوڈ ہوگا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی. دوسرا سوال تھا وہ بہت اہم تھا، رحمت اللہ علیہ اور حافظہ اللہ اس انداز میں کرنے کے حوالے سے. اس کا جواب بھی مختصر اشارے کے طور کے اوپر ہمارے درسوں میں، ہمارے سبق میں اس دعا کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو باقی تفصیلی جو ہے گروپ میں دے دیا تھا، ابھی ٹائم نہیں بچا، ہم اس کو دوبارہ نہیں چھیڑتے، تو اس کو اسی طرح ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ، آئندہ کلاس میں پھر باقاعدہ جو ہمارے اسلامی عقائد چل رہے تھے ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. جی 1 منٹ ہے، کسی کی کوئی بات ہے تو کہہ دیں، نہیں تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری گزارش ہے کہ تمام ابواب ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا دیں، کیونکہ کلاس میں کافی گیپ آ گیا تو کئی لوگ بھول گئے ہوئے ہیں. تو جس سے فون پہ بات ہو یا پرسنلی ملاقات ہو تو اس کو کلاس کے بارے میں یاد کروا دیں کہ اس ہفتے سے ریگولر شروع کر دی ہے ہم نے کلاس. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. بالکل جی، اب جو ہے یہ تقریباً 50% ہی کلاس آج رہ گئی ہے،
تو بتا دیں سب کو جی الحمدللہ چھٹیاں ختم ہو گئی، عید ہم نے گزار لی، تو آ جائیں اپنے اپنے جتنے بھی آپ لوگوں کے دوست احباب ہیں ان کو کہہ دیں کہ جی واپس آ جائیں، چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم اپنی کلاس کا آج اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔